الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی اور مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہ و جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب گنبد آبگینہ رنگ تیرے محیط میں حباب اور عالم آب و خواب میں تیرے ظہور سے فروغ ذرہ ریگ کو دیا تو نے طلوع آفتاب اور شوکت سنجر و سلیب تیرے جلال کی نمود فقر جنید و با یزید تیرا جمال بے نقاب اور شوق تیرا اگر نہ ہو میری نماز کا امام میرا قیام بھی حجاب میرا سجود بھی حجاب اور تیری نگاہ ناز سے دونوں مراد پا گئے عقل غیاب و جستجو عشق حضور و اضطراب۔ حمد و ثنا کے بعد محامد ہیں محاسن ہیں تمام تعریفیں تسبیحیں تعلیلیں تمجیدیں اس ذات کی جو ایک ہے اور اپنا محبوب بھی اس نے ایک ہی بنایا ہے۔ انگنت لامحدود بے شمار حمد ثنائے اس ذات کی جو بے مثل ہے اور اپنا محبوب بھی اس نے بے مثال بنایا ہے۔ انگنت لامحدود بے شمار حمد ثنائے اس ذات کی جو لم یزل ہے اور اپنا محبوب بھی اس نے لازوال بنایا ہے۔ انگنت لامحدود بے شمار حمد ثنائے اس ذات پر جس کے جو حسین ہے اور اپنے حسن کا آئینہ بھی اس نے ایک ہی کو بنایا ہے، جو نور ہے اور اپنے نور کا آئینہ بھی اس نے ایک ہی کو بنایا ہے۔ اور حمد و ثنا کے بعد انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جو فرماتے ہیں میں محمد ہوں، احمد ہوں، آخی ہوں، عاقب ہوں، عاشر ہوں، اول ہوں، آخر ہوں، ظاہر ہوں، باطن ہوں۔ انگنت لامحدود بے شمار حمد ثنائے اس ذات کی، انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات کا جن کے چہرے کو تک کے رب فرمائے والضحیٰ
انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن کی زلفوں کو تک کے رب فرمائے واللیل اذا سجا، انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن کے ہاتھوں کو تک کے رب فرمائے ید اللہ فوق ایدیہم، انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن کے سینے کو تک کے رب فرمائے الم نشرح لک صدرک، انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر جن کی انگلی جدھر پھرے رب کی رحمت اپنا رخ موڑ دیتی ہے، انگنت لامحدود بے شمار درود و سلام اس ذات پر کہ جن کی ذات کی وجہ سے کائنات کے تمام قاعدے کلیے رسم رواج، کائنات کے تمام قوانین جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں، جس طرح معراج کی رات میں، کیونکہ یہ دنیا کا دستور ہے کہ جب بھی کوئی نظر جو ہے، جب بھی کوئی نظر کسی منظر کو دیکھتی ہے تو پھر ناظر جو ہے وہ اس منظر کی تعریف کرتا ہے۔ ناظر کس کو کہتے ہیں؟ ہمارا بھی ایمان ہے نا کہ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں، اور حاضر کا مطلب سب کو پتہ ہے کہ حاضر کا مطلب تو وہ ہے نا جو موجود ہو، لیکن ناظر کا مطلب کیا ہے؟ ناظر کا مطلب بہت کم لوگوں کو پتہ ہے، تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ناظر کا مطلب کیا ہے۔ جب کوئی نظر کسی منظر کو دیکھتی ہے تو جس کی نظر ہے اور جو منظر کو دیکھ رہا ہے اس کو ناظر کہتے ہیں۔ آج ہم نے یہ بزم سجائی اور ہم یہاں موجود ہیں، ہم نے یہ ایک منظر بنایا اور اس منظر کو دیکھنے والا جو ہے وہ ناظر ہے، جس کی نظر اس منظر کو دیکھے گی وہ ناظر ہے۔ یعنی کائنات کا یہ قاعدہ اور کلیہ ہے کہ جب بھی کوئی ناظر جو ہے وہ کسی منظر کو دیکھتا ہے تو پھر ناظر جو ہے وہ اس منظر کی تعریف کرتا ہے۔ مطلب جب بھی کوئی اپنی آنکھوں سے کسی منظر کو دیکھتا ہے تو پھر وہ اس منظر کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن معراج کی رات میں کیا ہوا کہ جب میرے اور آپ کے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوئے اور خداوند تعالیٰ کا دیدار نصیب ہوا، تو یہ پہلی دفعہ ہوا کہ قوانین اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ جب بھی کوئی نظر کسی منظر کو دیکھتی ہے تو پھر ناظر جو ہے وہ اس منظر کی تعریف کرتا ہے۔ لیکن معراج کی رات میں یہ ہوا کہ جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر نے اس منظر کو دیکھا، جب ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کو دیکھا تو پھر منظر جو ہے وہ خود بول کے ناظر کی تعریف کرتا ہے۔ فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، کہ کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جویں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، مطلب کہ یہ وہ ذات ہے جن کی وجہ سے کائنات کے اللہ تبارک و تعالیٰ قوانین کو بدل دیتا ہے۔ تو درود و سلام اس ذات پر کہ جن کا نام بخشش کی کنجی ہے، درود و سلام اس ذات پر جو جدھر رخ موڑے رب کی رحمت بھی ادھر رخ موڑ دیتی ہے۔ تو حمد و ثنا کے بعد اور آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين۔ تو آج بھی منا کی جو وادی ہے اور صفا مروہ کی جو وہ پہاڑیاں ہیں اور جو صحن حرم ہے، بلکہ یہاں تک تو میں کہوں گا کہ زمین اور آسمان اور کوچا کوچا کریا کریا
اس منظر کے گواہ ہیں، اس منظر کی گواہی دیں گے کہ جو جد الانبیاء حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے آپ کا لقب ہی خلیل اللہ ہے، اور خلیل کہتے ہی دوست کو ہیں۔ خلیل اس دوست کو کہتے ہیں کہ جو صرف نام کا دوست نہیں بلکہ بڑا ہی گوڑا اور پکا اور سچا دوست ہوتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اللہ کی رضا میں راضی ہوئے، تو اس سارے نقشے کو، اس سارے منظر کو قرآن کریم نے بیان فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ کا نکاح حضرت سارہ پاک سے ہوا، تو جب آپ میں سے اولاد نہ ہوئی تو آپ نے حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے نکاح فرمایا۔ تو بڑا وقت اور ایک دراز عرصہ گزرنے کے بعد آپ کے ہاں اولاد نہ ہوئی تو آپ ایک دعا مانگا کرتے تھے، اور یہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ میری یہ مائیں بہنیں اور ہمارے خواتین جو ہیں اس کو ایک نسخہ سمجھ کے، اس کو قرآن اور حدیث سمجھ کے اس کو اپنائیں۔ جن کے پاس اولاد نہیں ہے، اور خاص کر جن کے پاس اولاد نرینہ یعنی بیٹے جیسی نعمت نہیں ہے، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم چاہے دن ہوتا تھا، شام ہوتی تھی، رات ہوتی تھی، رات کا پچھلا پہر ہوتا تھا، تو آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے ایک ہی دعا فرماتے تھے کہ ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، ربی حبلی من الصالحین، کہ اے میرے رب مجھے وہ بیٹا عطا فرما من الصالحین جو تیرے صالحین بندوں میں سے ہو، جو تیرے نیک اور برگزیدہ بندوں میں سے ہو۔ تو یہ دو قسم کی روایت ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کی عمر جو ہے 93 سال تھی، اور ایک روایت میں یہ ہے کہ آپ کی عمر 101 سال تھی۔ تو راتوں کو اٹھ اٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں گریہ وزاری کر کر کے لیا گیا بیٹا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں۔ پہلے تو وہ سارا عرصہ حضرت سارہ پاک سے نکاح والا اور حضرت ہاجرہ سے نکاح والا، اور پھر بڑھاپے تک یہ سارا جو آپ کی عمر تھی، سارا جو وقت تھا، یہ آزمائش میں گزرا۔ اور جب حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ولادت ہوئی تو پھر آزمائش کا وقت آ گیا۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا کہ اے خلیل اللہ، اے میرے خلیل، تو اپنے بیٹے کو اور اپنی بیوی کو وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے آؤ، جدھر نہ تو پانی ہے، نہ کھانا ہے، نہ کوئی بستی ہے، کسی بھی چیز کا بندوبست نہیں ہے، صرف رب ہے اور رب کی ذات ہے۔ تو یہ ایک آزمائش کا وقت تھا کہ آپ اپنے اس نومولود بچے کو اور اپنی بیوی کو اس وادی میں چھوڑنے کے لیے گئے۔ آپ نے جب ان کو ادھر چھوڑا اور واپسی کی طرف نکلے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے آپ کے دامن کو تھاما، آپ کے دامن کو پکڑا اور عرض کی کہ اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب، یہ کیسی آزمائش ہے کہ بڑھاپے کے اس
وقت میں، اس دور میں، اس عمر میں اللہ سے مانگ مانگ کے لیا ہوا بیٹا، اب تو اپنے اس بیٹے کو اور اپنی بیوی کو اس وادی میں چھوڑ کے جا رہے ہو، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ یہ رب کا حکم ہے، یہ رب کی رضا ہے۔ تو آپ نے فوری آپ کا دامن چھوڑ دیا، فرمایا کہ اگر یہ رب کا اذن ہے، رب کا حکم ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہے، تو پھر ہم بھی رب کی رضا میں راضی ہیں۔ تو جب اب آگے قرآن کریم بیان فرما رہا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ بلوغت کی عمر کو پہنچے، فلما بلغ معہ السعی، تو آپ نے خواب دیکھا، اور خواب میں کیا دیکھتے ہیں کہ آپ اپنے لخت جگر اپنے بیٹے کو، ایسا بیٹا جو راتوں کو اٹھ اٹھ کے، جاگ جاگ کر اور گریہ وزاری کر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کر لیا ہوا بیٹا، آپ نے خواب دیکھا کہ آپ اپنے اس بیٹے کو ذبح فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم اس کو بیان کرتا ہے کہ فلما بلغ معہ السعی، کہ جب وہ پہنچے بلوغت کی عمر کو، تو اب حکم ہوا، آپ نے اس خواب کو دیکھا۔ تو نبیوں کے خواب میں اور ہم عام مسلمانوں کے خواب میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے، نبیوں کے خواب بھی وحی کے حکم میں آتے ہیں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کے، میری امتیوں میں سے ایسے لوگ ہیں جو اچھے خواب دیکھیں گے اور انہیں بھی وحی کا درجہ حاصل ہوگا۔ یعنی معلوم ہوا کہ اچھے خوابوں کو بھی وحی کا درجہ حاصل ہوتا ہے۔ تو جب آپ نے اس خواب کو دیکھا تو آپ سمجھ گئے کہ اس میں رب کی رضا ہے، تو آپ پھر گئے فلما بلغ معہ السعی، تو آپ نے فرمایا قال یا بنی، آپ نے فرمایا اے میرے بیٹے۔ اور اگر عربی گرامر کے لحاظ سے دیکھا جائے تو اگر آپ یہ فرماتے کہ قال یا بنی، تو یہ جملہ مکمل ہو سکتا تھا کہ اے بیٹے، لیکن آپ ان کے لہجے میں، آپ ان کے اس گفتگو میں وہ مٹھاس، وہ محبت، وہ چاشنی دیکھیں کہ آپ نے فرمایا قال یا بنی، کہ اے میرے پیارے بیٹے، انی، بے شک میں نے، ارا، دیکھا ہے، فی المنامی، خواب میں، قال یا بنی انی ارا فی المنامی، انی، بے شک میں، اذبح، ذبح کر رہا ہوں، کا تجھے، اذبح کا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، انی اذبح کا بے شک میں ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا تیری کیا رائے ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ جو حالات چل رہے ہیں، جو وقت چل رہا ہے، جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، اگر ماں اپنے بچے کو باہر اگر دہی یا دودھ لینے بھیجے تو بچہ نہیں جاتا، وہ صرف اتنی سی ذرہ برابر بات ماننے کو تیار نہیں ہوتا، لیکن ادھر تو خلیل اللہ ہے اور آگے ذبیح اللہ ہیں۔ تو جب آپ نے فرمایا نا فانظر ماذا تری، کہ اے میرے بیٹے بتا تیری کیا رضا ہے، اگر آپ نہ کر دیتے تو آپ کی تو کوئی زبردستی تو نہیں تھی نا، زبردستی تو کوئی باپ کسی بیٹے کو چھری نہیں پھیرتا اور ذبح نہیں کرتا۔ تو اب آپ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کا لہجہ اور آپ کا جواب سنیں۔ باپ نے جس محبت سے بات کی، باپ نے فرمایا قال یا بنی، اے میرے پیارے بیٹے، اور آپ کا بھی لہجہ بدلا نہیں، نہ آپ کے ماتھے پہ بل پڑے، نہ آپ کے چہرے پہ کوئی شکن تھی۔ آپ نے فرمایا، جب آپ نے کہا نا فانظر ماذا تری،
کہ بتا تیری کیا رائے ہے؟ تو آپ نے فرمایا قال یا ابت افعل، قال یا ابت، اگر آپ فرماتے قال یا ابا تو جملہ مکمل ہو سکتا تھا، قال فرمایا یا اے ابا، ابا جی، جملہ مکمل ہو سکتا تھا، لیکن آپ نے فرمایا قال یا ابتی، اے میرے پیارے ابا جان، قال یا ابت افعل، فرمایا کہ آپ مجھے ذبح کرنے کی بات کرتے ہیں، قال یا ابت افعل، آپ ذبح تو دور کی بات ہے، آپ کا جو دل چاہتا ہے آپ وہ میرے ساتھ کریں، قال یا ابت افعل ما تؤمر، فرماتے ہیں کہ میں تڑپوں گا بھی نہیں، ما تؤمر، فرماتے ہیں قال یا ابت افعل، اے میرے ابا جان آپ جو مرضی کریں، ما تؤمر، جو آپ کو حکم ہوا ہے، ستجدنی، بے شک آپ مجھے پائیں گے، انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اب آپ نے کیونکہ ماں کا دل بڑا نرم ہوتا ہے تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ سے فرمایا کہ اسماعیل کو تیار کرو، اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، خوشبو لگاؤ، ہم اپنے دوست کے ہاں جا رہے ہیں۔ تو میں نے پہلے بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو آپ کو لقب ملا وہ تھا خلیل کا، آپ کو خلیل اللہ کہا جاتا ہے۔ تو آپ نے جو وہ فرمایا کہ اسے تیار کرو، ہم اپنے دوست کے ہاں جا رہے ہیں، تو معلوم ہوا خلیل کہتے ہی دوست کو ہیں، اور اس دوست کو کہتے ہیں جو بڑا گوڑا دوست ہو۔ فرمایا کہ ہم اپنے دوست کی طرف جا رہے ہیں۔ حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو تیار کیا، اچھے کپڑے پہنائے، خوشبو لگائی، سرما لگایا، اور تیاری کروانے کے بعد جب حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی انگلی کو پکڑا ہوا تو آپ نکلے ادھر سے۔ جب آپ نکلے تو ہر نیک عمل میں، ہر نیک کام میں شیطان جو ہے وہ لازمی نازل ہوتا ہے، تو شیطان جو ہے وہ پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا، اور یہ بھی آج جو مناسک حج ادا کر رہے ہیں لوگ، ادھر 3 شیطانوں کو پتھر مارے جاتے ہیں، اور وہ اس مقام پہ ہیں جس مقام پہ میں ابھی بیان کروں گا۔ تو شیطان پہلے جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آیا، کیونکہ باپ کا دل اولاد کو لے کے بڑا نرم ہوتا ہے۔ وہ الگ بات ہے کہ ماں بچے سے پیار جتاتی ہوتی ہے اور باپ بچے سے پیار چھپاتا ہے، جبکہ باپ واحد وہ ذات ہے جو ماں سے بھی بڑھ کر اپنے بچوں کو پیار کرتا ہے اور ان کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ تو شیطان آیا پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس، اور وہ کہنے لگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ مانگ کے لیا ہوا بیٹا ہے، راتوں کو اٹھ اٹھ کے تو نے دعائیں کی ہے، اب جب اس عمر میں جب تمہارا سر کانپتا ہے، ہڈیوں میں گودا نہیں ہے، چلنے کی سکت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا دیا ہے، اور تو ایک خواب کی وجہ سے اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے چل پڑا ہے، تو آپ نے وہ کنکر اٹھایا اور اس شیطان کو مارا۔ یہ آج ہم وہ سنت ادا کر رہے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور آج جو ہم قربانی کریں گے یہ بھی سنت ابراہیمی ہے۔ تو آپ نے اس کو کنکر مارا، تو خیر شیطان اب ادھر سے ہٹا، اور پھر جب آپ نے تھوڑا سا سفر طے کیا تو وہ حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ گیا، اور آپ کو کہنے لگا کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرا باپ تجھے کدھر لے کے جا رہا ہے؟ تیری ماں کو تو اس نے کہا کہ ہم اپنے دوست کے ہاں جا رہے ہیں، لیکن تیرا باپ جو ہے یہ تجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ میرا باپ مجھے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے؟ تو شیطان نے کہا ہاں جی، ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ اس نے کہا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کرے؟ وہ کہتا ہے کہ تیرا باپ اس کو رب کی رضا کہتا ہے، تیرا باپ کہتا ہے کہ یہ میرے رب کی رضا ہے۔ فرمایا آپ نے بھی کنکر اٹھایا اور شیطان کو مارا، فرمایا کہ پھر تو اسماعیل کی ایک جان نہیں، اگر ہزاروں بھی جان ہو تو اسماعیل وہ بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ تو پھر شیطان نے تیسرا وار کیا، کیونکہ ماں کا دل جو ہے وہ بڑا نرم ہوتا ہے، تو شیطان پھر ادھر سے ہٹا تو حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہ آپ کے پاس آیا اور کہتا ہے کہ تجھے پتہ ہے کہ تیرے خامد نے تجھے کہا کہ میرے بیٹے کو تیار کرو،
ہم اپنے دوست کے ہاں جا رہے ہیں، تجھے پتہ ہے تیرا خامن جو ہے وہ تیرے بیٹے کو کدھر لے کے جا رہا ہے؟ فرمایا وہ اپنے دوست کے ہاں جا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ دوست کے ہاں نہیں بلکہ تیرے بیٹے کو لے کے ذبح کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا بندہ جس نے نہ دن دیکھا ہو، نہ رات دیکھی ہو، نہ شام دیکھی ہو، نہ رات کا پچھلا پہر دیکھا ہو، اور ایک ہی دعا مانگی ہو کہ ربی حب لی من الصالحین، ربی حب لی من الصالحین، اور راتوں کو اٹھ کے جاگ کے رو کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیٹا مانگے، اور پھر جب وہ ابھی بلوغت کی عمر میں پہنچا ہے تو پھر اس کو ذبح کرے، تو شیطان نے کہا کہ تیرا خامد اس کو رب کی رضا کہتا ہے، تیرا خامد کہتا ہے کہ یہ میرے رب کا حکم ہے۔ تو آپ نے بھی کنکر اٹھایا اور شیطان کو مارا۔ فرمایا کہ اگر رب کی رضا ہے تو پھر ایک اسماعیل نہیں، اگر لاکھوں بھی اسماعیل ہوں تو میں پھر ان کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو یہ وہ منظر ہے کہ مینا کی وادی آج بھی اس چیز کی گواہی دیتی ہے، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ بھی اس چیز کی گواہی دیتے ہیں۔ تو جب آپ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ادھر لے کر پہنچے تو آپ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ہاتھوں کو اور دونوں پاؤں کو باندھ دیا، جس طرح آج ہم جانوروں کو باندھتے ہیں۔ جب آپ نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کو باندھا اور چھری کو تیز کیا، اور قربانی کے بھی یہی احکامات ہیں، یہ 3 سے 4 قوانین ہیں۔ نمبر 1 کہ جس آلے سے، جس چیز سے آپ جانور کو ذبح کریں وہ اتنی تیز ہو کہ اس کی جان نکلنے میں جلدی ہو، تاکہ جانور کو کم از کم تکلیف کم سے بھی کم ہو۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ایک جانور کے سامنے دوسرے جانور کو ذبح نہیں کرنا۔ تیسری چیز یہ ہے کہ جانور کو ذبح کرنے سے پہلے پانی دکھانا ہے۔ اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جانور کو اچھی طرح باندھ کے اور جو سنت طریقہ ہے اس طرح اس کو ذبح کرنا۔ اور یہ تو خیر اس بات سے مجھے وہ دوسری بات یاد آ گئی کہ اب اگلا مہینہ محرم الحرام کا شروع ہونے والا ہے۔ دیکھیں کہ ادھر قانون یہ ہے کہ اگر ایک جانور کو ذبح کرنا ہے تو اس کو پہلے پانی پلانا ہے۔ ادھر قانون یہ ہے کہ ایک جانور کو ذبح کرنا ہے تو اتنے تیز آلے سے ذبح کیا جائے کہ اس کو درد جو ہے کم سے کم ہو۔ ادھر قانون یہ ہے کہ اگر ایک جانور کو ذبح کرنا ہے تو دوسرے جانور کے سامنے ایک جانور کو ذبح نہ کیا جائے۔ لیکن ادھر عالم یہ ہے کہ میدان کربلا میں خاندان رسالت جو ہے، جانوروں کے لیے قانون یہ ہے کہ ان کو ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جائے، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور ذبح کرنے کے لیے تیز دھار آلہ ہو۔ لیکن ادھر کیا ہو رہا ہے کہ ادھر کئی دنوں سے پیاسے، پھر باپ کے سامنے بیٹے کو شہید کیا جا رہا ہے، بیٹے کے سامنے باپ کو، باپ کے سامنے بیٹے کو، بھائی کے سامنے بہن کو، بہن کے سامنے بھائی کو شہید کیا جا رہا ہے۔ اور ادھر قانون یہ ہے کہ اتنا تیز دھار آلہ ہو کہ جان نکلنے میں جلدی ہو، لیکن ادھر ایک ایک جسم میں سینکڑوں کی تعداد میں تیر لگے ہوتے ہیں۔ لیکن بات وہی ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو آگ میں ڈالا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے رب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے رب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو جب جنت سے نکالا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ اے میرے رب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ حضرت زکریا علیہ السلام پہ آرا چلایا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ اے میرے رب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں ڈالا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ اے میرے رب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری کو رکھا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ اے میرے رب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھایا گیا تو آپ نے بھی فرمایا کہ اے میرے رب جو تیری رضا وہ میری رضا۔ لیکن آخر میں ایک محبوب ایسا بھی آیا کہ سب نے تو یہ فرمایا نا کہ اے میرے رب جو تیری رضا وہ میری رضا،
لیکن جب باری آئی ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خود رب فرماتا ہے کہ اے محبوب جو تیری رضا وہ میری رضا، کہ اللہ حضرت نے فرمایا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد۔ تو یہ وہ واقعہ تھا کہ جب پھر آپ ذبح کرنے لگے تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے روک دیا، اور آپ پریشان ہو گئے کہ ہو سکتا ہے کہ اس کا ارادہ جو ہے وہ تبدیل ہو گیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو حکم تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے اس میں تاخیر ہو رہی ہے۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے عرض کی کہ اے بابا جان آپ میرے ہاتھوں اور پیروں کو کھول دیں، ہو سکتا ہے کہ قیامت تک آنے والے لوگ ان کو یہ تاثر جائے کہ ایک باپ نے اپنے بیٹے کو باندھ کے ذبح کیا تھا۔ فرمایا کہ آپ میرے ہاتھ بھی کھول دیں، میرے پاؤں بھی کھول دیں، میں تڑپوں گا بھی نہیں، پھڑکوں گا بھی نہیں، جو قرآن پاک نے بیان فرمایا کہ ستاجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ تو اب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آپ کے ہاتھ اور آپ کے پاؤں کھول دیے، اور آپ کی گردن کو ایسے بل دیا جیسے آج ہم جانور کو دے کے اس طرح اوپر آسمان کی طرف سیدھا کرتے ہیں۔ تو جب وہ بل دیا تو آپ نے اپنی آنکھوں کے اوپر کپڑا باندھ لیا، کہ ہو سکتا ہے کہ باپ ہو اور بیٹے کے لیے نرم گوشہ پیدا ہو، بیٹے کے لیے میرا دل نرم ہو جائے اور خدا کی جو رضا ہے اس میں تاخیر ہو جائے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی آنکھوں کے اوپر پٹی باندھ لی، اور جب آنکھوں کے اوپر پٹی باندھی تو آپ چھری کو چلاتے ہیں، چھری چلتی نہیں، آپ پٹی اتارتے ہیں تو آپ اس کو تیز کرنے کے لیے پتھر کے اوپر بھی لگاتے ہیں تو پتھر دو ٹکڑے ہو جاتا ہے۔ تو آپ بڑے پریشان ہوتے ہیں اور اس چھری کو پتھر پہ مار کے کہتے ہیں کہ تو چلتی کیوں نہیں ہے؟ تو وہ چھری بول کے کہتی ہے کہ خلیل کہتا ہے چل، اور اس کا رب کہتا ہے کہ خبردار ایک بال بھی کاٹا دو۔ تو خیر آپ نے وہ پٹی باندھی، آپ پریشان ہو گئے، شاید ابھی بھی آزمائش کا وقت ہے، آپ نے وہ پٹی باندھی اور چھری چلائی، چھری چل گئی، آپ کو اطمینان ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رضا ہے وہ پوری ہو گئی۔ تو جب آپ نے اپنی آنکھوں سے وہ پٹی اتاری تو آپ نے دیکھا کہ ایک بڑا ہی خوبصورت دمبا جو ہے وہ آپ کے سامنے تھا، اور آپ نے اس کو ذبح کیا تھا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام پاس کھڑے ہوئے ہیں، مسکرا رہے ہیں، اور جبریل بھی پاس کھڑے ہیں جو دمبا جنت سے لے کر آئے ہیں۔ تو آپ کی زبان سے بے ساختہ الفاظ نکلے کہ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ تو حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا کہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر۔ تو حضرت جبریل امین نے فرمایا اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو یہ وہ تین اشخاص سے، یہ وہ تین ذاتیں ہیں کہ جن کی وجہ سے یہ تکبیر بنی جو آج ہم تکبیر پڑھتے ہیں۔ آپ کی زبان سے وہ بے ساختہ نکلے ہوئے الفاظ، پھر آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے جو الفاظ ادا کیے، اور آگے حضرت جبریل امین نے جو الفاظ ادا کیے، تو یہ وہ سارا واقعہ ہے اور اس قربانی کا مقصد ہے۔ اور ہمارے بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ ہر انسان کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، ہر انسان کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اس کو ذبح نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ اس اسماعیل سے مراد کیا ہے؟ وہ اس کی ذاتی انا ہے، وہ اس کی ذاتی اکڑ اور رنجش ہے، اور حسد، بغض اور کینہ اور فساد ہے۔ تو بزرگ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب تک ہر آدمی کا ایک اسماعیل ہوتا ہے، جب تک وہ اس کو ذبح نہیں کرتا تب تک وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول نہیں ہوتا۔ تو یہ قربانی کا جو مقصد ہے یہ جانوروں کو ذبح کرنا بالکل بھی نہیں ہے۔ ان ساری چیزوں سے ہمیں ایک ہی سبق ملتا ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں۔ آپ اس کا مقصد صرف اور صرف باپ اور بیٹے کی وہ گفتگو تھی، وہ محبت تھی، وہ ان کا اخلاص تھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا اور ہمیں قیامت تک سبق دیا۔ علامہ اقبال نے بھی فرمایا نا، آپ فرماتے ہیں کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ اسماعیل تو وہ تھے کہ جب آپ کی پیدائش ہوئی تو آپ کو وادی غیر سی زرع میں چھوڑ دیا گیا، تو جب بلوغت کی عمر کو پہنچے تو باپ نے انگلی سے پکڑا اور ذبح کرنے کے لیے لے آئے۔ آپ فرماتے ہیں کہ نہ وہ کسی مکتب میں گئے، نہ کسی استاد کے پاس پڑھا، نہ کسی کی
صحبت میں بیٹھے تو آپ فرماتے ہیں یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو یہ سارا قربانی کا مقصد تھا، اور جس طرح قربانی کرنے کے فضائل ہیں، قربانی کرنے کی فضیلت ہے، اور اسی طرح وسعت ہوتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل اور کرم ہونے کے باوجود اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرتا تو اس کے لیے وعید بھی بہت سخت ہے۔ یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسا بندہ جو وسعت رکھتا ہے، ہر کسی کی بات نہیں ہو رہی، جو وسعت رکھتا ہے، طاقت رکھتا ہے، اللہ کا دیا ہوا اس کے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا کہ اسے کوئی اجازت نہیں ہے کہ وہ ہمارے مسلمانوں کی عیدگاہوں میں داخل بھی ہو۔ حضور نے فرمایا اسے مسجد میں آنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے، عید پڑھنے کی بھی کوئی اجازت نہیں ہے، جو بندہ وسعت اور طاقت ہونے کے باوجود بھی قربانی نہ کرے۔ تو یہ وہ سارا واقعہ ہے اور یہ وہ سارا منظر ہے جو ہمیں آج کی دن کی مناسبت سے بیان ہوا۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں پکا اور سچا مسلمان بنائے، اور ہمارے اوپر تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خاص فضل اور کرم ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عنایت ہے کہ ہم ایک اسلامی ملک میں رہتے ہیں اور اسلام کا پرچار کرتے ہیں اور اپنی مرضی سے عبادت کرتے ہیں۔ ابھی کل ہی کا واقعہ ہے کہ سویڈن میں ہمارے مسلمان بھائی مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے اور ایک یہودی نے باہر کھڑے ہو کے علل اعلان جو ہے وہ معاذ اللہ قرآن پاک کو جلایا ہے۔ یہ بھی کل کی بات ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں حافظ قرآن بھی بنائے اور محافظ قرآن بھی بنائے۔ اللہ تبارک و تعالی جو بھی دین دشمن ہے، اسلام دشمن ہے، ان کو نیست و نابود فرمائے، اور ہم مسلمانوں کو آپس میں اتفاق اور بھائی چارے سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔